السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم۔ معزز اور موقر مشاہدین و مشاہدات، سورۃ البقرہ آیت نمبر 255 آیت الکرسی کی تفسیر آپ کے سامنے کی جا رہی ہے۔ آپ کو بتایا گیا کہ اللہ رب العزت ہر چیز کا جاننے والا ہے، اور کسی کو بھی کسی چیز کا علم اسی وقت ہوتا ہے جب اللہ تعالیٰ سکھاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بارے میں مزید فرمایا، وسع کرسی السماوات والارض، اس کی کرسی آسمان اور زمین کو کشادہ ہے۔ ولا یؤودہ حفظہما، اور اس کو ان دونوں کی حفاظت تھکاتی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ بلند ہے اور بڑا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے اس آیت کریمہ میں اپنی کرسی کا تذکرہ ہے۔ کرسی کے بارے میں جو سلف صالح کی تفسیر ہے کہ موضع القدمین، اللہ تعالیٰ عرش پر مستوی ہے۔ عرش اللہ کی سب سے بڑی مخلوق ہے، اور اللہ تعالی کے قدمین کی جو جگہ ہے وہ کرسی ہے۔ کرسی پر اللہ رب العزت کے قدمین کی جگہ ہے۔ وہ کرسی اتنی بڑی مخلوق ہے کہ زمین اور آسمان کے برابر۔ عرش کا کیا حال ہے؟ عرش کرسی سے بڑا ہے۔ اسے لکھا جاتا ہے لا الہ الا اللہ العظیم الحلیم، لا الہ الا اللہ رب العرش العظیم۔ اللہ تعالیٰ رب عرش عظیم ہے، عظیم عرش کا رب ہے۔ اس کی کرسی زمین اور آسمان کو کشادہ ہے، زمین آسمان کی وسعت کو پہنچی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی کرسی کی کیا کیفیت ہے، ہم اور آپ اس کی کوئی تفصیل نہیں بیان کر سکتے۔ ساری صفات کے بارے میں وہی اصول لاگو ہوگا کہ ہم اس پر من وعن ایمان رکھتے ہیں، اور اس سے کوئی تکییف، کیفیت اور کوئی ڈیٹیل تفصیل ہم نہیں بیان کر سکتے۔ اس کے بارے میں پوچھنا بدعت ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی حفاظت اور اللہ تعالیٰ کی نگرانی زمین اور آسمان کے لیے، زمین اور آسمان کی نگرانی اللہ رب العزت کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے حکم سے یہ دونوں قائم ہیں۔ یہ زمین ٹھہری ہوئی ہے، جس دن حکم جائے گا ہلنے لگے گی۔ اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها، زمین ہل جائے گی، نے بوجھ کو باہر پھینک دے گی۔ انسان کہے کیا ہو گیا اس کو؟ سارے واقعات، سارے خبروں کو بیان کریں گے۔ اللہ نے اس کے وحی کی ہے، اس کو حکم دیا ہے۔ تو اللہ رب العزت کے حکم سے زمین قائم ہے، اور اللہ رب العزت کا حکم ختم ہو جائے، زلزلہ آ جائے، زمین ہلنے لگی، اس زمین پر کوئی ٹھہر نہیں سکتا ہے۔ کتنی جگہوں پر اللہ نے بیان فرمایا ہے، اس زمین کو روکنے والا اور اس کو بالکل ہموار بنانے والا، اس پر بسنے اور چلنے کے لائق بنانے والا اللہ ہے۔
اللہ تعالیٰ چاہے تو زلزلہ آ جائے، اور وہ تھوڑا سا اللہ کا حکم ہوتا ہے، تھوڑا سا زلزلہ آتا ہے، تھوڑا سا ہلکا سا، لاکھ سینکڑوں ہزاروں لوگ مر جاتے ہیں۔ یہ اللہ تبارک تعالیٰ کی زمین کی نگرانی ہے، حفاظت ہے۔ وَلَا يَعُودُهُ حِفْظُهُمَا، اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ شیاطین آسمان کی خبروں کو سننے کے لیے ایک کے اوپر ایک ایسے بیٹھ کر آہستہ آہستہ آسمان کی طرف جاتے ہیں کہ ان کو شہاب ثاقب سے مارا جاتا ہے، آگ کے شعلوں سے مارا جاتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی حفاظت ہے۔ اور اللہ تعالیٰ جو زمین اور آسمان کی حفاظت کرتا ہے تو اس کی حفاظت سے زمین اور آسمان کی حفاظت سے اللہ کو کوئی تھکاوٹ نہیں آتی، کوئی تھکاوٹ نہیں۔ ایسا یہ انسانوں کا معاملہ ہے، یہ مخلوقات کا معاملہ ہے کہ بھائی بہت دیر سے ہم نے دیکھا، ہم نے دیکھ بھال کی، نگرانی کی، تھک گئے ہیں، تھوڑا آرام چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کو کوئی آرام کی ضرورت ہے، اللہ رب العزت کو کوئی تھکاوٹ نہیں لائق ہوتی۔ وَلَا يَعُودُهُ حِفْظُهُمَا، زمین اور آسمان کی حفاظت، اس کی دیکھ بھال، اس کی نگرانی، اس کے نظام کو منظم کرنا، اس کی ضرورت کو پوری کرنا، اس سے اللہ تعالیٰ کو کوئی تھکاوٹ نہیں آتی۔ معبود ہو تو ایسا، اے لوگوں جنہوں نے معبودان باطلہ بنا دیا، سوچو ان کو تم نے معبود بنایا ہے کیا؟ ان کی یہ صفت ہے۔ اور اللہ رب العزت علی ہے اور عظیم، علی مانے بلند، عظیم مانے بڑا ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ بلند ہے، انت الظاہر لیس بعدک شیء۔ اللہ تعالیٰ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے بارے میں مختلف الفاظ استعمال کیا کہ تو سب سے بڑا ہے، تو سب سے بلند ہے، تیرے بعد کوئی چیز نہیں۔ اللہ اکبر، اللہ تعالیٰ ہر چیز سے بڑا ہے۔ اللہ اکبر من کل شیء، اللہ ہر چیز سے، ہر مخلوق سے بڑا ہے، اللہ سے بڑا کوئی نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ عظیم ہے، بلند ہے، بڑا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کے اسماء حسنہ میں سے دو پیارے نام ہیں، العلی اور العظیم۔ ان ناموں کو عبد سے جوڑ کر کے بچوں کا نام رکھنا چاہیے، عبد العلی، عبد العظیم۔ آج ہم جو الٹے سیدھے نام اپنے بچوں کے رکھتے ہیں، میرے بھائیوں، اسماء حسنہ کو یاد کرو۔ اسماء حسنہ کو یاد کرنے کی بڑی فضیلت ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جو بے شک اللہ تعالیٰ کے 99 نام ہیں، جو ان کا احصاء کرے گا، جو ان کو پڑھے گا، یاد کرے گا، سمجھے گا، اس کے تقاضے میں عمل کرے گا، جنت میں داخل ہوگا۔ تو اسماء حسنہ کو یاد کرنا چاہیے، سمجھنا چاہیے، اور ان کے ساتھ عبد لگا کر اپنے بچوں کا نام رکھنا چاہیے۔ عبد الغنی، عبد القہار، عبد الجبار، عبد العلی، عبد العظیم، عبد الخبیر، عبد البصیر، عبد السمیع، یہ نام رکھیے۔ اس طریقے سے میرے بھائیوں اور میری بہنوں، آیت الکرسی کی تفسیر اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے مکمل ہو گئی ہے، اور آپ نے دیکھا کہ یہ پوری کی پوری آیت توحید پر مشتمل ہے، اللہ کی عظمت پر، اللہ کی قدرت پر، اللہ کے اختیارات پر، اللہ کی ملکیت پر، اللہ تبارک و تعالی کی عظیم قدرت پر مشتمل ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی صفات کو بیان کیا، عقید توحید کو بیان کیا، اللہ تعالیٰ نے ترغیب دلائی ہے کہ عقید توحید کو اختیار کرو، اللہ کی عظمت کا اعتراف کرو، اللہ کی قدرت کا اعتراف کرو۔ ہمیں چاہیے کہ اس آیت کو ضرور بضرور یاد کریں۔ ویسے تو آیت الحمدللہ اکثر مسلمان بھائیوں کو یاد رہتی ہے، لیکن کچھ ہمارے بھائی محروم ہیں اس آیت کے یاد کرنے سے، انہیں یاد کرنا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں پیش کر چکا ہوں کہ آپ نماز کے بعد اس آیت کو پڑھ لیجئے، بس جنت میں جانے کی صرف مرنے کی دیری ہے، مرے کی جنت میں گئے۔
مرے کی جنت میں گئے، نمازوں کے بعد پڑھنے کی عادت ڈالی۔ اللہ رب العزت سے دعا کرتا ہوں کہ رب العزت ہمیں اور آپ کو آیت الکرسی میں موجود ساری باتوں کو، سارے فوائد کو اللہ تعالی ہمیں اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اس کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ھذا ما عندی، اللہ تعالی عالم، الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ علی محمد وسلم تسلیما کثیرا، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔